بسم اللہ الرحمن الرحیم ابواب الطہارۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور۔ مولانا یہ جو اصحاب ستہ ہے آپ کے مصنفین، وہ جو قرآن میں ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا، ہر ایک کا الگ اپنا قبلہ ہے، اس کی طرف وہ آدمی رخ کرتا ہے۔ یہود کا قبلہ الگ ہے، نصارہ کا الگ ہے، مسلمانوں کا الگ ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ أي جِهَةٌ مُوَلِّيهَا يَسْتَقْبِلُ إِلَيْهَا۔ یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ امام ترمذی طہارت سے شروع کر رہا ہے، ابو داؤد بھی طہارت سے شروع کر رہا ہے، اور نسائی بھی طہارت سے شروع کر رہا ہے جو سنن ہے۔ کچھ حضرات وہی سے شروع کر رہے جیسے کہ امام بخاری، اور کچھ کتاب الایمان سے جیسے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اور کچھ حضرات ایسے کہ اوقات الصلوات، نمازوں کی اوقات سے، جیسے کہ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک کی موطا، اور کچھ حضرات یہ کہ مناقب صحابہ اور فضائل صحابہ، سپہ صحابہ کے، ہر ایک کے پاس ایک نہ کوئی دلیل ہے، دلیل ہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ، یہ اغراض المصنفین فی مصنفاتہم یا اغراض المؤلفین فی مؤلفاتہم، مصنفین کا اپنے کتابوں میں ہر ایک کی غرض الگ الگ ہے، اس لیے شروع کرنے کا طریقہ اور باب قائم کرنے کا طریقہ الگ رہا ہے۔ امام بخاری کے پیش نظر یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں دو چیزیں ہیں، احکام اصلیہ اعتقادیہ اور احکام فرعیہ اعمال۔ ان دونوں کا نام شریعت ہے، اور پوری شریعت اسلامیہ کا مدار وحی پر ہے۔ کسی بات کی تائید اگر وحی سے نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ شریعت اسلامی سے اس کی مطابقت نہیں ہوگی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ وحی اساس الشریعت ہے، مبنی الشریعت ہے، مرکز الشریعت ہے، منبع الشریعت ہے، اور اس شریعت کی بالکل بنیاد ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کے فکان بد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو شروع کر دیا، اور ایمان کو اس کے بعد یہ ہے کہ 7 حدیثوں کو نقل کرنے کے بعد پھر حضرت فرماتے ہیں کہ کتاب الایمان ہے۔ آیا مسئلہ سمجھیں؟ تو خلاصہ یہ نکلا کہ منبع شریعت اور اساس شریعت، بنیادی شریعت وہ وحی ہے، اس وجہ سے حضرت نے وحی کو نقل کر دیا۔ امام مسلم کے سامنے یہ ہے کہ پوری شریعت وحی ہے، ہر حکم شرعی وہ مستقل وحی ہے، مجھے وحی کو ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جس بھی حدیث کو آپ دیکھیں گے، قرآن کی جس بھی آیت کو دیکھیں گے، وہ کیا ہے؟ وہ وحی ہے، اس کو مستقل وحی کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، پوری شریعت۔ اور شریعت کے اندر دو چیزیں ہیں، احکام اصلیہ اعتقادیہ اور احکام فرعیہ اعمال۔ احکام اصلیہ اعتقادیہ وہ ایمان ہے، اس لیے امام مسلم نے ابتدائی سے آپ نے کتاب الایمان شروع کر دیا کہ بنیادی چیز اعتقادیات ہیں، لہذا کتاب الایمان آپ نے شروع کر دی، اور اس کے بعد اعمال۔ یہ دونوں حضرات یہاں جدا ہو گئے، امام مسلم اور امام بخاری۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی اور امام ابو داؤد، یہ تینوں کی تینوں سنن ہے ہملنگو۔ امام ترمذی، چونکہ ترمذی جامع بھی ہے اور ترمذی سنن بھی ہے، جیسے آپ سے عرض کر چکا ہوں، مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ اب ترمذی جامع ترمذی ہے، یہ سنن بھی ہے، جامع بھی ہے۔ ابو داؤد سنن میں سے ہے اور نسائی سنن میں سے۔ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ شریعت کس کے لیے آئی ہے؟ شریعت اور وحی کیا یہود و نصارہ کے لیے؟ شریعت پر عمل کرنے والا جو ہوگا وہ مسلمان اور مومن ہوگا، اس لیے ہمیں ایمان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اعمال میں سے بحث کریں گے، اور اعمال میں سے سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ نماز ہے، اور نماز بغیر شرط کے درست نہیں ہے۔ طہارت کی، طہارت اس کے لیے شرط ہے، اور قانون یہ ہے کہ شرط شے مشروط سے مقدم ہوتا ہے، تو اس لیے ہم کتاب الطہارت کو مقدم کرتے ہیں۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں؟ کہتے ہیں ہمیں ایمان کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کتابیں کس کے لیے لکھی گئی ہے؟ مومنین کے لیے لکھی گئی ہے، ہمیں ایمان کو اور وحی کو مستقل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی احکام اصلیہ ایمانیات، یہ کتابیں ہیں مومنین کے لیے،
جب ایمان لائے گا آدمی، ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے بنیادی چیز اس کے ذمہ پر نماز ہے، اور نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ تو اس لیے یہ حضرات کتاب طہارت نقل کرتے۔ ترمذی میں بھی یہی ہے، ترمذی چونکہ جامع بھی ہے، سنن بھی ہے، ابو داؤد میں بھی اسی طرح ہے، سنن نسائی میں بھی اسی طرح ہے۔ یہ آپ کی 5 کتابیں چلی گئی۔ آپ کو مسئلہ ہے؟ چھٹی کتاب آپ کی، اللہ کا بھلا کرے، ابن ماجہ۔ ابن ماجہ کا کہنا یہ کہ چاہے احکام اصلیہ ہوں یا احکام فرعیہ ہوں، بولو، شریعت احکام اصلیہ اور احکام فرعیہ کا نام ہے۔ یہ احکام اصلیہ اور احکام فرعیہ آپ کو پہنچے کہاں سے ہیں؟ یہ صحابہ کے ذریعے سے پہنچے۔ نہ اپنے نبی کو دیکھا ہے، نہ جبریل آپ کے گھر پہ آیا ہے، یہ سب کچھ ہمیں صحابہ کے ذریعے سے پہنچے۔ صحابہ قابل اعتماد ہے اور فضیلت اور عظمت کے حامل ہے، تو شریعت بھی عظیم ہے، فضیلت والی ہے۔ اگر صحابہ مجروح اور مرتد ہے، جیسے شیعوں کا کوئی دین نہیں، اس وجہ سے اس نے مناقب صحابہ نقل کر دیا، پھر حجیت حدیث نقل کر دی۔ اس کے بعد فرماتے اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام سے جو پہلے صف میں ہوں گے وہ پہلے امام کے، بساؤں کا آخری صفوں کو آواز نہیں پہنچتی، تو وہ صف اول والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ رکوع سے اٹھتے تو یہ بھی اٹھتے ہیں، وہ سجدے میں جاتے تو یہ، امام کی آواز دھیمی دھامی ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کے ماننے والوں میں صف اول صحابہ کا ہے، اور میرے اور آپ کے ہم آخری صفوں میں ہیں، اس لیے ہمارے لیے قابل اعتماد کون ہے؟ صحابہ ہے۔ یہ آدمی مولانا اللہ نے اس کو بیدار دماغی اس لیے دی، اگرچہ یہ کتاب بہت ضعیف ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ اس کے اندر وہ حدیث بھی آ گئی کہ بکری نے جو ہے نا 10 پارے قرآن کے کھائے، 30 پارے رہ گئے۔ یہ روایت ابن ماجہ میں ہے۔ یہ پتہ نہیں کس کی بکری تھی، معلوم نہیں کہ یہ بکری آئی کہاں سے اور کس کی بکری تھی۔ تو یہ روایتیں ابن ماجہ کے اندر ہے، اس کے علاوہ اور کچی روایتیں بھی بہت ہیں اس میں۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ لیکن یہ کتاب چونکہ یہ شیعوں کے علاقے میں رہتا تھا، رافضیہ کے علاقے میں رہتا تھا، تو اس لیے رافضیہ کے منہ پہ جوتا لگا دیا اس نے کہ اگر صحابہ قابل اعتماد نہیں ہے تو نہ قرآن قابل اعتماد ہے، نہ حدیث رسول قابل اعتماد۔ اور میں نے آپ سے بہترین جملہ عرض کیا تھا، روات القرآن ہم روات الحدیث و روات الحدیث ہم روات القرآن۔ قرآن جب قابل اعتماد ہے، ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، تو حدیث میں بھی یہ حضرات قابل اعتماد ہے۔ جو روات حدیث روات قرآن ہے وہی روات حدیث ہے، جو روات حدیث ہے وہی روات قرآن ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن کے صحیح ہونے کی کوئی گارنٹی آپ کے پاس نہیں ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون پر میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو اگر کوئی عقل مند ہوگا تو کہے گا یہ بھی صحابہ نے خود تعریف کر کے یہ آیت لائی ہے، ہم اس کو گارنٹی نہیں مانتے، تو کیا کرو گے؟ آپ کو بات سمجھ آ گئی نہیں؟ لوگ یہ رافضی ہے، تو حضرت کو چونکہ ان سے واسطہ پڑا تھا امام ابن ماجہ کو، اس لیے انہوں نے اپنے کتاب کو اس سے شروع کر دیا۔ یہ خلاصہ یہ نکلا کہ باقی جو محدثین ہیں وہ دیگر مذاہب کے ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ابن ماجہ سپاہ صحابہ کا ہے۔ ابن ماجہ جو ہے نا وہ سپاہ صحابہ کے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ میں آ بھی نہیں ہے؟ موطا امام مالک کو آپ دیکھیں گے باب اوقات الصلوات، نماز کے وقت سے شروع ہے، سبحان اللہ۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کتابیں مسلمانوں کے لیے لکھی گئی، لہذا ہمیں کتاب الایمان نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان کے ذمے پر ایمان کے بعد سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ نماز ہے، اور نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتا، لیکن وضو ہمیشہ لازم نہیں ہے، بلکہ وضو اس وقت جب نماز کا وقت داخل ہوتا پھر وضو لازم، اس وقت آپ پر وضو تھوڑی لازم ہے۔ اس لیے میرا ایمان ایک بڑی تعداد بغیر وضو کی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کو پیشاب کیا ظہر سے پہلے، چھوٹا پیشاب کیا تو حضرت عمر نے لوٹے میں پانی لیا، فرمایا کہ کیا ہے عمر؟ فرمایا کہ ھذا ماء تتوضؤ بہ یا رسول اللہ، حضرت یہ پانی لایا ہوں کہ آپ اس سے وضو بنائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نماز کا تو کوئی وقت نہیں، اس لیے وضو لازم نہیں ہے۔ ما امرت ان اتوضا کلما بلت، مجھے یہ حکم نہیں ہے کہ جب بھی پیشاب کروں وضو بناؤں، یہ امت کی آسانی کے لیے آپ نے کر دیا۔ ما امرت ان اتوضا، یہ مشکوت میں پڑھا ہے، میرے چہرے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ۔ ما امرت ان اتوضا کلما بلت،
مجھے یہ حکم نہیں ہے کہ جب بھی چھوٹا پیشاب کروں تو وضو بناؤں، اس لیے وضو کی ضروری ہے۔ وضو لازم اس وقت ہوگا، آپ نے پڑھا ہے نماز کا جب وقت داخل ہوگا تو پھر اللہ کی طرف سے منادی اعلان کرتا ہے کہ ایھا المسلمون ایھا المؤمنون اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ کا خطاب متوجہ ہوتا ہے، اور اقامت الصلاۃ قائم، نماز قائم ہو ہی نہیں سکتی بغیر وضو کے، تو اب وقت جب داخل ہوگا تو وضو لازم ہوگا۔ نماز واجب ہے، اور اب نماز واجب ہے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کس پر؟ نماز واجب موقوف وجوب پر، ما یتوقف علی الواجب وضو پر، واجب پر، ما یتوقف علی الواجب فهو واجب وضو۔ لیکن یہ کہ نماز وقت کے اندر ہے، لہذا وضو بھی وقت کے اندر لازم ہوگا، وقت سے باہر اگر۔ ویسے آپ جو ہے نا، آپ عام حالات کے اندر وضو کی حالت میں رہیں تو انشاءاللہ دنیا آخرت میں آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کے علم کے اندر برکت بھی ہوگی۔ جو ساتھی وضو کی حالت میں حدیث کی سبق میں آئیں گے ان کے علم میں برکت بھی ہوگی، جیسے کہ حدیث میں آیا من برکت الطعام الوضو قبلہ والوضو بعدہ، ترمذی جلد ثانی میں آپ پڑھیں گے۔ اور ساتھی اس بات کو سمجھیں، یہ اچانک بات آ گئی تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا، اس ٹائم پہ اثر کرے گا اگر کسی نے سخت کالا جادو کیا ہے۔ جادو اس وقت، جادو آپ پہ نہیں لگے گا، جادو اس وقت اثر کرے گا جب کہ آپ بے وضو کی حالت میں ہوں گے۔ اگر آپ قسم بھی اٹھائیں کہ جادو کسی پر اثر نہیں کرے گا وضو کی حالت میں، تو آپ پر گناہ نہیں ہوگا۔ آپ کی جیب میں وضو کیا مسواک ہو اور دوسرا وضو ہو، آپ پر کوئی مصیبت بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اس لیے مصنف ابن ابی شیبہ کی پہلی جلد میں ایک حدیث نقل کیا ہے، اوحی اللہ سبحانہ وتعالی الی موسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ ان توضأ فإن اصابتک مصیبت فلا تلومن الا نفسک۔ اللہ نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ میرے پیارے موسیٰ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہا کرو۔ اوحی اللہ الی موسیٰ ان توضأ یا موسیٰ ان توضأ، وضو کی حالت میں رہا کرو، فإن اصابتک مصیبت فلا تلومن الا نفسک، اگر آپ پر کوئی مصیبت آ گئی تو وہ بغیر وضو کی حالت میں آئے گی، اس لیے پھر مجھے ملامت نہیں کرنا، اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ اس لیے ساتھی اپنے گھروں کو بھی ٹیلی فون تو آپ کر سکتے ہیں، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اور بھائیوں کو، بوڑھے باپ کو، سب کو بتائیں۔ اللہ مصیبتوں سے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں آفتوں سے محفوظ رہوں، وضو کی اپنی برکات ہیں۔ یہ میں نے حدیث رسول آپ کو بتائی، باقی میرے اپنے گھروں میں بھی اس پر عمل نہیں ہے، اس لیے کہ دین کا جنازہ سب سے پہلے مولوی کے گھر سے نکلتا ہے۔ دین کا جنازہ جو ہے نا، سب سے پہلے مولوی کی بیویاں اور مولوی صاحب کی بچیاں، مولوی صاحب کے بیٹے، وہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔ اس وجہ سے باقی میری کوشش ہوتی ہے 99% کہ میں وضو کی حالت میں آپ کو سبق پڑھاؤں۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی بغیر وضو کے، ورنہ یہ کہ وضو کی حالت میں سبق پڑھاتا، یہ کوشش رہے، آپ بھی کوشش کر لیں۔ یہ 6-7 کتابوں کے وجوہات میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی اوقات سے شروع کرتا ہے، کوئی طہارت سے شروع کرتا ہے، کوئی ایمان سے شروع کرتا ہے، کوئی وحی سے شروع کرتا ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، یہ آپ کے سبق کا ایک اسٹیشن تھا، اغراض المصنفین فی مؤلفاتہم۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ اس کے بعد آ جاؤ مولانا، کتاب کا لفظ آپ سے عرض کیا تھا کہ مختلف الانواع، جنس کی حیثیت اس کی ہوتی ہے اور جنس کے تحت انواع داخل ہوتے ہیں۔ کتاب مختلف الانواع کو شامل ہوتی ہے اور باب نوع واحد کے مسائل کو شامل ہوتا، لیکن یہاں باب نہیں ہے بلکہ یہاں پر ابواب الطہارت ہے۔ جب ابواب ہے تو یہ ابواب اب کتاب کے معنی میں ہو گیا، ایک باب کے الگ نوع کے مسائل ہوں گے، دوسرے باب کے الگ نوع کے ہوں گے، تیسرے الگ، تو مختلف انواع جمع ہو گئے تو یہ کتاب کے معنی میں ہو گیا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا مولانا، کہیں باب آتا ہے، یہاں پر ابواب آ گیا۔ ابواب الطہارت، یہ 2 باتیں ہوں گی۔ تیسری بات ہے مولانا، ابواب الطہارت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طہور یطہر طہارتن یا طہارہ یطہر، نصر اور کرم دونوں سے آتا ہے، اس کا معنی آتا ہے نظافت اور پاکی کے۔ طہارت کے آتا ہے نظافت پاکی کے معنی میں آتا ہے۔ ہمارے یہاں 2 قسم کی پاکیاں ہیں، طہارت ہے، ایک طہارت حسی ہے اور ایک طہارت معنوی ہے۔ طہارت حسی وہ حدث اصغر اور حدث اکبر، انجاس اور ارجاس سے پاک ہونا۔ ہاں ملنگو، فقہاء کے ہاں اور محدثین کے ہاں طہارت سے مراد کیا ہے؟ وہ حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہونا۔ حدث اصغر اور حدث اکبر، جانتے ہیں نا حدث اکبر؟
احتلام اور جنابت کی حالت ہو، حدث سے اصغر بے وضوئی، اور اسی طرح طہارت من الانجاس، نجاست آپ کے کپڑوں پر جو لگی ہوئی ہے ان سے بھی پاک ہونا۔ خلاصہ سے یہ نکلا یہ طہارت حصی ہے، یہ طہارت کیا ہے؟ طہارت حصی ہے، اور اس طہارت حصی میں حقیقی بھی ہے اور حکمی بھی ہے۔ حقیقی وہ ہے کہ ظاہری نجاستیں لگی، اور حکمی وہ ہے جیسے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ آدمی کیا کرتا ہے، یعنی بے وضو ہوتا ہے۔ تو طہارت حصی دوسرا ہے طہارت معنوی۔ پھر طہارت معنوی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ طہارت معنوی کے الطہارت عن العقائد الفاسدۃ، عقائد فاسدہ سے پاک ہونا، اس کی ذمہ داری علماء متکلمین نے لی ہے، جو آپ نے شرع عقائد اور العقائد آپ نے پڑھا ہے۔ جب آپ فقہ اکبر پڑھیں گے اور اس کی شرح فقہ اکبر پڑھیں گے ملا علی قاری کی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شرع عقائد میں پتہ نہیں ہم نے کیا پڑھا، چیز کیا ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ شرع عقائد میں کیا؟ تو اس لیے ابو حنیفہ کو غریب کو کبھی پڑھا کریں، وہ تو حنفی لیکن حنفی سے افسوس کی بات ہے بلاد عرب کے اندر مکہ مدینہ پوری دنیا ابو حنیفہ کے عقائد میں مقلد ہے، تقلید ہے، وہ ابو حنیفہ کی عبارتوں پر چلتے ہیں، لیکن ہندوستان اور پاکستان والوں کو اللہ نے ابو حنیفہ سے محروم کر دیا۔ عقیدۃ الطحاوی ابو حنیفہ کی مذہب پر ہے اور ان کی حنفیہ کی اس پر ہے، اور عقیدۃ الطحاوی جیسی کتاب آج تک سلفیہ نہ مرتب کر سکیں نہ کر سکیں گے قیامت تک۔ خیر، طہارت معنوی کی دو صورتیں میں نے عرض کیا۔ ایک یہ کہ الطہارت عن العقائد الفاسدۃ، فاسد قسم کے عقائد سے اپنے آپ کو بچانا، اس سے بحث علماء متکلمین کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم الطہارت عن الاخلاق الرذیلۃ، گھٹیے قسم کے اخلاق سے پاک ہونا، حسد سے، بغض سے، کینے سے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مولوی 4 چیزوں کو اپنائیں اور 4 سے بچیں۔ تمسکوا بالعینات الاربعۃ، 4 عینوں کو لے لو، اور واجتنبوا عن الغینات الاربعۃ، اور 4 غینوں سے بچو۔ عالم بنو، عامل بنو، عابد بنو، عارف بنو، یہ 4 عین ہو گئے۔ عالم بنو، عامل بنو، ہاں ملنگو، عالم بنو، عامل بنو، عارف بنو، عابد بنو، یہ 4 عین ہو گئے۔ سمجھتے ہیں؟ العلم بلا عمل وبال، والعمل بلا علم زلال، والجمع بینہما کمال۔ العلم بلا عمل، نتیجہ یہ نکلا کہ معلومات کو معمولات بناؤ، یہ 4 عینوں کو اپناؤ اور 4 غینوں سے بچو۔ غیبت سے، غصے سے، غل سے، غرور سے۔ غیبت سے، غصے سے، غیبت بھی نہ ہو اور غصہ بھی نہ ہو۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ غیبت بھی نہ ہو اور غصہ بھی نہ ہو۔ بلوچوں کی مزاج میں بھی ناراضگی ہے اور غصہ ہے، پٹھانوں کی بھی غصہ ہے، دونوں غصہ ہوتے ہیں۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ پاک نے سندھی قوم کو جو میٹھا رکھا ہے، اس کا مقابل کوئی بھی نہیں۔ آپ کے خیبر پختون کے اندر کتنے لاکھ سندھی ہیں؟ آپ کے خیبر پختون میں کتنے لاکھ سندھی ہیں؟ آپ کے بلوچستان میں بلوچوں کے کتنے لاکھ سندھی ہیں؟ آپ کے منڈیا پنجاب میں کتنے لاکھ سندھی ہیں؟ لیکن سندھ کے اندر صرف کراچی میں 60 لاکھ پٹھان ہیں۔ 60 لاکھ اور 1 کروڑ سے زائد بلوچ ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے جب آپ یہ ہندوستانی غریب، اور ہندوستانی بھی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں سندھ میں، اندرون سندھ اور کراچی میں، اس لیے جب ہندوستان کے یہ مولانا تقی صاحب نے اپنے بستر وہاں سے اٹھایا نہیں، ہندوستان سے ان کو دھکا دیا، اس کے باپ کو، شفیع کو، استاد سلیم اللہ کو، ان سب کو جب دھکے پڑ گئے نا، جب یہ پٹھانوں کے ہم پہنچے تو پٹھانوں نے کہا دلتا سکے استا پہ پلار زید ہے کہنا مخیز ہے، تاستا دا ہندوستان نے راغلے دلتا دا پلار زید ہے کہنا مخیز ہے، سیڑے شکل تے وہ گورا۔ ہندوستانی جو لاکھوں کے تعداد میں ہمارے بھائی تھے، تم لوگوں نے، پٹھانوں نے دھکا دیا۔ اور پنجاب میں جب یہ آگے پنجاب میں ان کے قافلے پہنچے تو پنجابیوں نے کہا تسی اتنے کی کر دیو، پیو دا ملک ہے، اگتے جلو، آگے جاؤ، دفع ہو جاؤ۔
وہ پیو دا ملک ہے، ابا کا ملک ہے تمہارے، تسی اتنے کی کر دیو؟ سمجھے نہیں؟ آگے چلو، آگے جاؤ۔ اور بلوچ پھر بھی پٹھانے اور پنجابی نے سیدھا ہو کر کے بات کی۔ پٹھان نے کہا دل تسک ہے دائستہ پلار خود سے دیں مخ سے، اور پٹھانی کہے تسی تھے، پنجابی نے کہا تسی تھے کی کر دیو؟ وہ پیودے جائیں، پیودے جائے اگتے چلو۔ پھر بھی یہ دونوں مسلمان ہو کر کے سیدھا انہوں نے مہاجروں سے بات کی، اور بلوچوں نے کہا ارے بینچود چیئے کن گئے برو، بلوچ نے کہا تو چیئے کن گئے برو کو منہ بیڑے، یہ بلوچ تھے۔ لیکن قربان جاؤں سندھیوں پر انہوں نے کہا بھلی کرے آیا، بھلی کرے آیا۔ لاکھوں کروڑوں مہاجروں کو انہوں نے سندھ میں جگہ دی، سب کو سبحان اللہ۔ استاد سلیم اللہ کو بھی ٹھکانہ نہیں تھا، مفتی شفیع کو بھی ٹھکانہ نہیں تھا، تقی صاحب کو، رفیع صاحب کو بھی ٹھکانہ نہیں تھا، نہ بلوچوں نے ٹھکانہ دیا، نہ پنجابیوں نے، نہ پٹھانوں نے۔ یہ وہ سندھی ہے کہ ٹنڈو لیار کے مدرسے میں حضرت اقدس محدث الاثر علامہ بن نوری وہ بھی پڑھاتے رہے، استاد سلیم اللہ، اور اس مدرسے کو انہوں نے 400 500 کروڑوں کے اربوں روپے کی زمین سندھیوں نے دی کہ مدرسہ بناؤ۔ یہ مدرسے دیوبند سے بھی آگے نکل چکا، اس کو کہتے تھے ادبن کہتے تھے دیوبند ثانی، لیکن یہ دیوبند سے بھی نکل گیا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہو گیا کہ اب اس پر قبضہ ہو گیا، اس زمینوں پر، چونکہ سارے تھانویوں کے پاس، اور تھانویوں نے اللہ کا بھلا کرے اس کی قدر نہیں کی، مدرسے پر قبضہ ہو گیا، زمینوں پر قبضہ ہو گیا۔ وہ تھانوی مجھے کہتے کیا کریں، تھانوی مجھے کہتے کیا کریں؟ امیر صاحب یہ پڑھیں، دیکھ رہے، دیکھ لیں، بلا سند کوئی بات نہیں ہوتی۔ کم مدرسہ غیر آباد ہے، زمینوں پر لوگوں نے قبضہ کیا۔ میں نے کہا کاغذات مجھے دے، میں دیکھتا ہوں کہ کون مدرسے پر قبضہ کرتا ہے، دے مجھے کاغذات۔ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے کہا بلوچ بھی نہیں آ سکتا، تو دے کاغذات اور وہ زمینیں مجھے دکھا دے، میں دیکھتا ہوں کون ان پر قبضہ کرتا ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ میں دیکھتا ہوں اپنے اڑے بلوچ، اڑے والے لائیں گے تو پھر دیکھ لینا۔ تو یہ ہوتا کہ مدرسے میں جب پڑھائی نہیں ہوگی، طلباء نہیں ہوں گے، تو پھر مدرسہ قبضہ ہوگا۔ خانہ خالی را دیو میں گیرت، گھر جب خالی ہوتا ہے تو اس کو کیا ہے، بھوت اس کو قبضہ کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو کچھ پہلے پڑھا، ہاں چھوکرا کچھ پہلے پڑھا۔ یہ اغراض المصنفین فی مؤلفات میں ہو گئے، اور طہارت کا معنی، ابواب کا معنی بھی آپ کو بتا دیا، اور طہارت کا معنی بھی آپ کو بتا دیا۔ طہارت حسی، اور اس سے اللہ کا بھلا کرے فقہاء اور محدثین اسی سے بحث کرتے زیادہ تر۔ اور طہارت حکمی میں نے آپ سے طہارت باطنی میں عقائد فاسدہ سے علماء متکلمین بحث کرتے ہیں، اور اخلاق رذیلہ سے صوفیہ بحث کرتے ہیں۔ لیکن آپ کی جامعات کے اندر الحمدللہ عقائد بھی ہے، سیر و آداب و تفسیر و عقائد، بولو، سیر و آداب و تفسیر و عقائد، فتن و اشرات و احکام و مناقب۔ بخاری کے آخر میں انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ عقائد کی بحث ہے۔ اسی ترمذی میں بھی انشاءاللہ مسئلہ، ترمذی جلد ثانی کے اندر بہت سے اعتقادیات سے روایتیں بہت آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ کے بندوں کچھ پڑھا نہیں پڑھا، چونکہ یہ جامعات ہے، جامعات کے اندر بھی عقائد ہیں، اور ان میں اللہ آپ کا بھلا کرے اخلاق رذیلہ۔ بخاری کے اندر کتاب الرقاق ہے مستقل، رونے والی رلانے والی باتیں جلد ثانی کے اندر آپ کے سامنے، اور ترمذی کے اندر بھی اس قسم کی ہے روایتیں آپ کو، چونکہ یہ جامعات ہیں، سیر و آداب و تفسیر و عقائد، فتن و اشرات و احکام و مناقب۔ اللہ کے بندوں کچھ پڑھا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے ابواب طہارت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ یہ کتاب جامع بھی ہے اور سنن بھی ہے، اس لیے فقہی ترتیب پر بھی ہے۔ الرسول اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے طہارت کی جو باتیں منقول ہوں گے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست، یعنی اس میں احادیث مرفوع ہوں گے۔ باقی قول صحابی جس کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے، فعل صحابی اور تقریر صحابی حدیث موقوف، اور احادیث موقوفہ یا احادیث مقطوعہ تابعین کے اقوال وہ ضمناً اور طبعاً مروی ہوں گے، ورنہ براہ راست احادیث مرفوع کا یہ حضرات چونکہ متقدمین میں ہیں، امام بخاری، امام ترمذی، امام مسلم، یہ متقدم، اور متقدمین کے زمانے میں اصل حدیث کا اطلاق وہ احادیث مرفوع پر ہوتا ہے، جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، تو الرسول اللہ سے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ کچھ پڑھ گیا مولانا؟
باب ما جاء لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، اب وقت بھی آپ کا پورا ہو گیا، آج اسی کو یاد کرو، سمجھے؟ اغراض المصنفین فی مؤلفاتہم، اور پھر یہ کہ اللہ کو ابواب اور اسی طرح کتاب۔ تیسرا یہ کہ طہارت کی یہ کہ قسمیں، اور رسول اللہ، چوتھی بات ہوگی، یہ آپ کا سبق ہو گیا، انشاءاللہ کل ہوگا۔